میں جہاں تک کہ سارے معاملے کا جائزہ لے سکا ہوں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ایک کام جو سب سے شاید اولین کام ہے اور جس کی طرف ہم کبھی بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے نقطہ نظر سے، اور مذہب چونکہ بڑی ایک مؤثر چیز ہے اور سوسائٹی میں ہر دائرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمود کرتا ہے اور دکھاتا ہے، کبھی جذباتی پہلو سے دکھائے گا، کبھی فکری پہلو سے دکھائے گا، کبھی تہذیبی اعتبار سے دکھائے گا، کبھی سماجی روابط میں دکھائے گا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاست پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور کبھی سیاست اس کو استعمال کر لیتی ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات چونکہ بڑے پیمانے پر دنیا کی تاریخ میں بھی ہوتے رہتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ختم ہوں گے، یعنی لوگ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ چونکہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا رہے گا، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی میں نے کانفلکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ یہ نہیں، یہ تو 6 دائرے ہیں کم و بیش جن کو میں نے متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے زیادہ بڑے دائروں میں رومی تہذیب میں، ایرانی تہذیب میں اور خود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ جو چیز بہت زیادہ تشویش کا باعث بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو لوگ زبان دے سکتے تھے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی مذہبی تعلیم کے پس منظر سے آتے ہیں بنیادی طور پر، اور سوسائٹی ایسے معاملات میں خاص طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی ناگزیر طور پر ان کی جانب دیکھتی ہے۔ تو ہماری مذہبی تعلیم کا نظام کبھی ہمارے معاشرے کے ہاں ضرورت کے طور پر زیر بحث ہی نہیں آیا۔ یعنی یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کہیں گے بڑے مدرسے قائم ہیں، آپ کہیں گے بڑی مسجدیں قائم ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاشرے کی ضرورت بن کر کبھی نہیں ہوا۔ یعنی کچھ لوگوں نے تو ظاہر اپنے کنوکشن سے یہ کام کیے ہیں، اچھے کیے برے کیے، یہ زیر بحث نہیں ہے، معاشرے نے کبھی اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ معاشرہ صحت کا اہتمام کرنے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، بچوں کی تعلیم دینے کو ایک ضرورت سمجھتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ موجود ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھے ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں دے رہی، تو وہ اپنا ایک لمس کے نام سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کے لیے روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میں صرف اس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے ضرورت سمجھتے ہیں اپنی۔ یعنی اگر کچھ وقت میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ لوگوں نے ڈاکٹری پڑھنی بند کر دی ہے تو میرا خیال ہے معاشرے میں ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی اور سارا معاشرہ حساس ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ سارے دینی مدرسے بند ہو گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اطمینان کے ساتھ سو جائیں گے، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی معاشرے کی ضرورت آپ کی دینی تعلیم ہے یا نہیں؟ میرا احساس یہ ہے کہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ بحیثیت اکائی، معاشرہ بحیثیت ایک نظم کے اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اچھا، لیکن آپ ضرورت محسوس کریں یا نہ کریں، بہرحال دنیا میں خدا کا قانون یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 13,000 کے قریب مدارس اس وقت رجسٹریشن کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور پچھلے دنوں جو ایک کنووکیشن ہوا تھا ایک وفاق المدارس کا، اس میں 1 لاکھ اور غالباً 11 یا 12,000 لوگوں کو ڈگریز دی گئی تھیں ایک مرتبہ۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال، یعنی یہ پاس آؤٹ ہوئے تھے 1 سال کی تعلیم پا کے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مذہبی تعلیم کو معاشرہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر جو خامی ہے، جو خلا ہے، وہ جتنی پستی میں گری ہوئی ہے، جتنی متعصبانہ ہے، جتنی دینی فکر سے ناآشنا ہے، میں دینی فکر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی دنیوی علوم سے ناآشنا ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی ایک آدھ آواز اپنے بلبوتے کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ گرد و پیش کی پوری فضا کم و بیش مذہبی لحاظ سے معاندت کے مقام پر کھڑی ہوتی ہے، تو پھر کچھ تحسین حاصل کر کے، کچھ تبریک حاصل کر کے، کچھ طعن و تشنیع کے ہدف سہ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی نوعیت کم و بیش پورے عالم اسلام میں یہی صورتحال ہے۔ یعنی اگر کچھ نئی یونیورسٹیاں، نئے ادارے قائم بھی ہوئے ہیں تو میں بالکل واقفیت کی بنیاد پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ان میں سیاسی مقاصد زیادہ تھے، ان کے اندر اس پہلو کو ایک معاشرے کی ضرورت سمجھ کر کبھی اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا اس درجے کا عالم پیدا کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کانفلکٹ کو اس کی روح میں سمجھ سکے اور پھر اس کے بعد یہ اندازہ کر سکے کہ اس میں جو تصادم کی کیفیت ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا، ذرا زیادہ یا بہت بالعکس، کیا وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے یا اس کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے یا اس کے پیش کرنے کے انداز کو اس انداز میں بدلا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ذرا زیادہ قربت پیدا ہو جائے، یا اگر فرض کر لیجئے کہ قربت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہم تصادم ہی پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ تصادم بھی کسی ہوش گوش اور علم و عقل کے ساتھ پیدا کیا جا سکے۔ یہ چیز نہیں ہے بالعموم۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ، یعنی یہ سارا کا سارا ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عام طور پر مذہبی ذہن
تعبیر میں، دین میں ایک بالکل دوسرے مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نتیجتاً میں نے اس کو ایک مرتبہ اس طرح ادا کیا تھا کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک، میں معاشرے کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ تہذیب نہیں بن جاتا، وہ قانون نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کے اندر اس کے تہذیب بننے کا عمل دینی تعلیم کے اس درجہ پست ہو جانے، معاشرے سے غیر متعلق ہو جانے نے کم و بیش روک رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے جو ان کے منبع سے جو مذہب کی تعبیر نکلتی ہے یا مذہب جیسے سوسائٹی تک پہنچتا ہے یا ابلاغ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک روح پیدا ہوتی ہے اور وہ روح ایک قالب اختیار کرتی ہے اور سوسائٹی بنتی ہے۔ یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی تصورات میں بھی، اپنی تہذیب میں بھی ایک الگ جزیرہ بناتے ہیں اور اس جزیرے کے اندر رہ کر، بس کر، گفتگو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ایک جو اہم ترین چیز ہے، جس کی طرف اگر میرے زاویے سے آپ چیز کو دیکھیں اور آپ کو پورا حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، تو شاید ایمرجنسی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہبی علم کو، مغرب کو ضرورت تھی اپنے مذہب میں ریفارمیشن کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے مذہبی علم میں ریفارمیشن کی۔ یعنی نوعیت معاملہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے ہاں مختلف ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی ہدایت موجود ہے، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں اور ہمارے سارے مراجع بالکل محکم، مضبوط اور اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس میں کسی ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ریفارمیشن اصل میں مذہبی علم میں، مذہبی معارف میں، مذہبی تعلیم میں تھی، لیکن اس کو ہم نے کبھی معاشرے کی ضرورت ہی نہیں سمجھا۔ تو ریفارمیشن کی جتنی بڑی تحریک مغرب میں احیاء علوم کی تحریک کے ساتھ چلی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم کو ایک نئی زندگی دینے اور اس کی تجدید کو کی تحریک برپا کریں اور یہ معاشرہ اپنا مسئلہ بنائے اس کو۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو یہ اطلاع جب ملے کہ آپ کے یہاں ڈاکٹر ختم ہو گئے تو اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر آپ کی حساسیت ہونی چاہیے کہ آپ کے یہاں اس درجے کا مذہبی عالم پیدا ہونے کا کوئی ادارہ موجود نہیں اور کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو عمومی تعلیم کا نظام ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہاں جو اثرات بھی آئیں گے وہ اثرات پہلے والدین کی آغوش میں بچے تک پہنچیں گے، پھر درسگاہ تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے عوامل بھی اس پر اثر انداز ہو جائیں گے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ درسگاہ میں پہنچنے کے عمل کے بھی بعد کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح دوسرے عوامل بھی پوری قوت سے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پہ بڑی حساسیت سے توجہ دینی چاہیے، وہ آپ کی تعلیم ہے۔ اور میرے نزدیک اس تعلیم میں آپ کہیں گے اسلامیت پڑھائی جا رہی ہے، آپ یہ کہیں گے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے جو کانفلکٹ کے ایریاز آپ کے سامنے متعین کر کے رکھے ہیں، میرے نزدیک آپ کی پوری قوم کے بچوں کو ایف اے ایف ایس سی تک اس معاملے میں ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے۔ یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے، کس دائرے میں تصادم ہے، تصادم کی بنیاد کیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ اس سے مختلف جگہ پر کھڑے ہیں تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک جذباتی مقابلے کی فضا پیدا کریں، میں یہ کہتا ہوں تفہیم اور علم کی فضا پیدا کر کے آپ اس جگہ پر اپنے بچوں کو پہنچائیں کہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تیسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں بحثیت مجموعی پوری کی پوری قوم، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اسکول میں جائے گا، اس کے بعد آپ کو اس کو باہر دیکھنا ہے۔ سوسائٹی کو بہرحال لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ چلا رہے ہیں اور اس میں والدین کی آغوش بھی فراہم ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی لوگ جا رہے ہیں، مختلف ادب میں، دانشوری میں، ہر مقام پر لوگ جا رہے ہیں۔ تو قوم کی بحثیت مجموعی بھی ان چاروں دائروں کے اندر ایک بڑی ہی میں لفظ وہی استعمال کر رہا ہوں، ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ یعنی میں نے تو ابھی ان دائروں کا تعین کیا ہے، ان میں سے ایک ایک دائرہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے انٹلیکچوئلس کی، آپ کے دانشوروں کی، آپ کے صحافیوں کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے وکلاء کی، آپ کے ججز کی ورک شاپس ہوں، اور ان میں سے ایک ایک کا علمی اور فکری جائزہ لے کے دیکھا جائے کہ اس میں کس مقام پر کھڑا ہونا ہے، کیا جگہ ہے اور کیا جگہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جذباتی تقریروں کا موضوع نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک چیز کو علم کی سطح پر سمجھنے کا معاملہ ہے، اور یہ سوسائٹی کے جتنے بھی کار فرما اور مؤثر طبقات ہیں، یہ ناگزیر ہے کہ ان کی ایجوکیشن کا اس معاملے میں بھی اہتمام کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اور جس چیز کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا، چوتھی اور اس باب کی آخری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے وہ ایک بڑی ثقافتی یلغار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اگر آپ کا علم محکم ہو، آپ ان دائروں کو ٹھیک متعین کر لیں اور آپ کی صلاحیتیں واقعی اس چیلنج کو محسوس کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، تو وہی چیز جو اس وقت آپ کے لیے شر بن رہی ہے اسی کو آپ پوری قوت کے ساتھ استعمال کر کے خیر میں بدل سکتے ہیں۔ اس میں بھی میں نہیں محسوس کرتا کہ معاشرے کی سطح پر یا تنظیم کی سطح پر
یا سوسائٹی کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر کبھی ہم نے کوئی تشویش محسوس کی ہے یا کسی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ذرائع لوگوں کے لیے عام ہوتے چلے گئے ہیں تو ہمارے ہاں جو مذہب کی بدترین تعبیریں تھیں وہ پوری قوت کے ساتھ سوسائٹی تک پہنچنی شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی پہلے ان کو پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی، ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، بلکہ ایک صاحب کیا، آپ کی ایک ذمہ دار ترین شخصیت نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے بڑا غیر معمولی اہتمام یہ کیا ہے کہ مدرسوں کے اندر اب ہم کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم ریاضی بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ جو جہالت پیدا ہو رہی تھی اس کو آپ جدید ذرائع سے مسلح بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ سوسائٹی میں اپنے اثرات ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں وہ اصل میں بجائے شر کے آپ کے لیے خیر بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ تو میرے نزدیک 4 وہ بنیادی اقدامات ہیں جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کرنے چاہیے۔ لیکن خاتمہ کلام کے طور پر آخری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ان تمام معاملات میں کوئی صحیح جگہ پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک کم سے کم پوری مسلمان امت کو کانفلکٹ سے بچائیں، اس کے لیے امن کی مہلت خریدیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ بھی بعض نعرے لگا کر اور بعض احتجاجی فضا پیدا کر کے مسلمانوں کو پے در پے مروانے کے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے، اور دانشور بھی اور صحافی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی سستی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں۔ تعمیر کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، اس وقت تک اجتناب کیا جائے، ورنہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہم قبل از وقت ایک ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا کر لیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس دشمن کے آپ مقابلے میں کھڑے ہیں اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے گا، اس نے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ میں دشمن کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بول رہا ہوں، کسی خاص متعین شخص کے بارے میں یا افراد کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ جہاں بھی آپ کا کانفلکٹ اس درجے میں ہے وہاں سے بہرحال چونکہ سیاسی قوت موجود ہے تو اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں نکلیں گے۔ اتنا وقفہ ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ تعمیر کا یہ کام کر سکیں، اور اس کے دوران میں زبان، لب و لہجہ، اسلوب، آنے والے حالات میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ میں اگر اس کو ایک لفظ میں ادا کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تعمیر کے پروگرام پر اپنی قوتیں صرف کیجئے، اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کیجئے اور اس کی بنیادیں استوار کیجئے۔ یہ جو 200 سال سے رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، اقدام کرتے اور اس کے بعد گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر لی جائے، کم سے کم اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے آپ کو یہ تعمیر کا کام انجام دینا ہے۔ یہ مختصر سی گزارشات ہیں۔